बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, हयात मुस्तफ़ा ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। 4 बच्चे जो सैकड़ों बच्चों को पीछे छोड़ते हुए सिलेक्शन राउंड से ऑडिशन, ऑडिशन से फिर सिलेक्शन और सिलेक्शन से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से क्वालिफाई कर गए ग्रैंड फिनाले के लिए, वो 4 बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि इन सिलेक्शन राउंड्स में एक बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया, जजेस की जानिब से हाईली अप्रिशिएट किया गया, उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को, उसके आज़म को। मुकाबले की शुरुआत से कबल होगी उसकी तकरीर, स्पेशल अपीयरेंस, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ अपने जजेस से, मुनसिफीन से। और सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी हमारे सेलिब्रिटी जज, चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वो जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन का नाम दुनिया भर में दर्स व तदरीस और फ़रोग़ दीन से, दीन इस्लाम से बुलंद किया, जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस फाइनल मुकाबले में आकर इन बच्चों पर शफ़क़त फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले रोज़ से सिलेक्शन हो, ऑडिशन हो, सेमीफाइनल या ग्रैंड फिनाले, मेरे रफ़ीक़ सफ़र और मेरे इदारे के भी रफ़ीक़ सफ़र जनाब क़िबला शाहिद मसरूर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत सर मुबारक हो कि आज फाइनल का राउंड तक हम और आप साथ खड़े हैं। और दूसरे हमारे मुनसिफ़ आला कि जिनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल रही, और इन दोनों मुनसिफ़ीन ने किस बारीक बीनी से बच्चों की इस्लाह भी की और बहुत ही मोतदिल अंदाज से इस फ़ैसले को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाया, इस राउंड तक पहुँचाया। और अब जो आखिरी फ़ैसला है वो भी इन्हीं के कलम से रकम किया जाएगा। जनाब प्रोफेसर अनीस ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा है। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस कि आज फाइनल राउंड तक हम और आप मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उन 4 बच्चों के नाम एक मरतबा फिर आपको बताया चाहता हूँ। सबसे पहली नशिस्त पर है अब्दुल अहद, दूसरी नशिस्त पर हैं सैयद मुर्तज़ा हुसैन कादरी, ज़ैनब सिद्दीकी की उम्र भी है 13 साल। खिज़र सैयद ने भी अपने कमालात दिखाकर फाइनल राउंड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एक नन्हा शहज़ादा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट, कि जिसे हाईली अप्रिशिएट किया गया उसके कॉन्फिडेंस पर, उसकी तकरीर पर। आज उसी नन्हे शहज़ादे की स्पेशल स्पीच के साथ हम कर रहे हैं हयात मुस्तफ़ा ग्रैंड फिनाले का आगाज़। रज़ा सैयद हमारे साथ हैं, आइए बेटा रज़ा सैयद। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद जज साहिबान और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज से 1400 बरस पहले जब आफ़ताब रूहानियत की किरणें मान पड़ चुकी थी, महताब मार्फत की ठंडक अपना असर खो बैठी थी और सरजमीन रूहानियत बंजर हो चुकी थी। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बसिक आन में उसकी काया। मौजूद जज साहिबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर फारूक आज़म बन गए, उस्मान गनी बन गए और अली हैदर कर्रार बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने से जबी को सजदा मिल गया, सजदे को तकद्दुस मिल गया, बेकरारों को करार मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, अगर आज भी हम आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा माशरा फिर से अमन सलामती का गहवारा बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा आज भी कायम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। हयात मुस्तफ़ा ग्रैंड फिनाले का आगाज़, और अब्दुल अहद की तकरीर आज करेगी फैसला कि ये बच्चा कौन से नंबर और पोजीशन पर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर गिरामी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की बज़्म मुक़द्दस में जिस ज़ाते गिरामी का ज़िक्र मुबारक है वो वजह वजूद कायनात, जिनका इसमें हरीम लौह कलम में कुंदा, जो नूर मिन नूरिल्लाह, जिनकी किताब कुरान हकीम, जो खुद मुअल्लिम कुरान मजीद हैं, वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो 6ठी सदी ईस्वी में अरब अजम के बिगड़े हुए इंतज़ाम और इंसिराम को
قرآن مجید اور اپنے طرز عمل سے درست کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ صدر گرامی، معصوم بچپن، بے داغ جوانی، پاکیزہ کردار کے مالک نے قول اور فعل کی مطابقت سے شام اور یمن کے تاجروں خصوصاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں گھر کر لیا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن ظن کے مرید تھے۔ حجر اسود کے واقعے نے حسن تدبر کو شعرا دیا تو محبوب اللہ ٹھہرے۔ اقرا کی بارش نے ربی زدنی علما کی تسبیح ورد زباں بنائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہیں امید ہے اللہ پر اور روز قیامت پر اور جو کثرت سے کرتے ہیں ذکر اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے مزید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرما کر نبی کی اطاعت کو ایمان کی شرط اول بنا دیا۔ توحید کا ڈنکا بجا، ضمیر جاگ اٹھے، تہذیب و شرافت کا سر بلند ہوا، اسلام عملی مذہب ٹھہرا، تقویٰ پہچان بنی، اخلاق و کردار میں درستگی آئی تو ہادی مرسل نے لوگوں سے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حسن اخلاق کی تمام انواع کی جامع ہے، لہذا خصال و کمال و صفات، شرف و فضائل جو ان میں متفرد طور پر پائے جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف میں جمع ہیں۔ چنانچہ حلم و سخاوت ابراہیم، صدق وعدہ اسماعیل، شکر داؤد و سلیمان، صبر ایوب، مناجات زکریا، معجزات قاہر موسیٰ، دم عیسیٰ، سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں اور خلق میں، کس میں تھا اس کا علم اور کس میں اس کا سا کرم۔ محاسن اخلاق کے ثبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ و اخلاق و جلیلہ میں پوشیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طلاقت، حسن منظر اور اعتدال صورت ایسے تھے کہ اپنوں کا کیا بیاں، بیگانے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ محبوب کبریا نے قرآن جامع کتاب کے دستور کو دستور حیات بنا دیا اور تشریح و توضیح سے ہر شعبہ ہائے زندگی کو سنوارا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد سے لے کر سیاست، معاشرت، تجارت اور معیشت کو کتاب ہدا کا پیغام بر بن کر مبشر و نذیر کی طرح اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، جنت و دوزخ کے تصور کو ہمارے لیے قولاً اور دین کو عملاً سکھایا۔ صدیقوں کے مقام کی غایت نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، نبیوں کے مقام کی غایت رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، رسولوں کے مقام کی غایت اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اولو العزم کے مقام کی غایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقام کی ابتدا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی کوئی انتہا نہیں جانتا اور صرف اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا جانتے ہیں۔ جو اوصاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مجتمع ہے وہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے زمانے میں کسی میں جمع ہو سکے اور نہ تا قیامت تک کسی میں جمع ہو سکیں گے۔ اسی بات کی کیا خوب ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ربائی میں ارشاد فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کے وہ کم سن مقرر کے تخاطب میں جناب صدر کیا کہتے ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان۔ ماشاءاللہ عبدالاحد نے اچھی تقریر کی اور ان میں اعتماد تھا، لیکن مزید ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ کچھ تھوڑی سی لفظی غلطیاں، ہر شعبہ حیات نہیں ہوتا،
ہر شعبہ حیات ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ تمام شعبہ حیات. حیات ٹھیک ہے، اسی طرح سے اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے چنانچہ نہیں ہوتا، چنانچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بحیثیت مجموعی بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا. جناب پروفیسر انیس زیدی صاحب. ہم سب نے اور ناظرین نے یہ دیکھا کہ عبدالاحد انتہائی اعتماد سے اظہار خیال کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ختمی مرتبت سے جو ان کو نسبت ہے اس کا اظہار انہوں نے بھرپور انداز میں کیا. جیسے ابھی مولانا محترم نے اشارہ کیا مفتی صاحب نے چند چیزوں کی طرف، اور جب جوش میں آتے ہیں تو بعض دفعہ اضافتیں بھول جاتے ہیں. صبر ایوب، صبر ایوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبر ایوب، صبر ایوب. دیکھیے وہ ہائے کا جو طریقہ ہے فارسی میں، جب ہائے لگ جاتی تو جمع کے لیے آتی ہے. آپ دونوں طرف اگر لگا دیں گے تو جیسے مولانا نے فرمایا وہ غلطی ہوگی. جس طرح چیزوں کا خیال رکھیں. بحیثیت مجموعی بہت کامیاب، خوبصورت اور مؤثر تقریر تھی. زبردست. جناب شاہد مسرور صاحب، آپ کا تبسم کیا کہہ رہا ہے، ذرا اسے واضح کیجئے. بہت سارے الفاظ ہیں عبدالاحد جن کا آج آپ نے تلفظ صحیح ادا نہیں کیا. آیات پڑھنے میں بھی کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر گئے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی تصحیح فرمائی. کندہ کو بھی شاید کندہ کہا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری غلطیاں آج آپ نے کی. فائنل میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. سید مرتضی حسین قادری کے سر کیا اعزاز رہے گا، کس پوزیشن سے سرفراز ہوں گے، آج کی تقریر کرے گی فیصلہ. آئیے بیٹا سید مرتضی حسین قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا. جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے حرف و صوت کا مرکز و محور وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی تخلیق ہی باعث تخلیق کائنات بنی. زمین کو آسمان ملا، ہزاروں ستاروں سے جھلملاتی کہکشاں لہرائی، آفتاب کو ضیاء اور مہتاب کو چمک ملی، پھولوں پر رنگ آیا، بلبل کو بولنے کا ڈھنگ آیا. الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا، اور خود قرآن مجید والفرقان حمید میں باری تعالیٰ نے فرما دیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ایک کائنات نہ بناتا. علی وقار، آپ نے دیکھا اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ مبعوث نہ فرماتا تو یہ کائنات نہ بنتی. لاکھوں قرنوں پر پھیلا ہوا یہ زمانہ نہ ہوتا، اربوں کروں پر پھیلی ہوئی یہ زمین نہ ہوتی. نہ آپ اس محفل سعید میں ہوتے، اور نہ میں ایک ذرہ ناچیز درود و تہنیت کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوتا. نہ فردوس گوش، نہ جنت نگاہ، نہ آدم، نہ حوا، نہ کشتی نوح، نہ لہن داؤدی، نہ گریہ یعقوبی، نہ ید بیضا، نہ نفس عیسیٰ اور نہ عصائے موسیٰ. ارے واہ کیا کہنے اس ذات گرامی کے کہ زمین اس کی، آسمان اس کا، قرآن اس کا، ارے سب سے بڑھ کر رب کائنات اس کا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. حضرت عیسیٰ نے آپ کو فارقلیت کہہ کر پکارا، حضرت بی بی آمنہ نے احمد کہہ کر بلایا، اور خود حضرت عبد المطلب نے آپ کو محمد کہہ کر بلایا. ارے رب کائنات نے آپ کو رحمت للعالمین کہا. کفار مکہ نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا. ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں محمد کے عقائد کو نہیں جھٹلاتا، مگر میں اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑ دوں. علی وقار، حضور طائف کے بازاروں میں تشریف لے جا رہے ہیں تو کوئی مجنون کہہ رہا ہے تو کوئی جادوگر. افسوس ہے علی وقار کہ محبوب خدا کے جسم پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے اور میری آنکھ سے آنسو. جناب صدر، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی. شعب ابی طالب میں فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پر فاقے گزر رہے تھے، مگر ہاتھ پھر بھی بارگاہ رب العزت میں پھیلے ہوئے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے رب میری قوم کو معاف فرما دے. یہ حقیقت نہیں جانتے. اب منظر جنگ بدر کا ہے. 313 مسلمان 1000 کفار کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، مگر فتح تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. کیا دلکش منظر فتح مکہ کے موقع کا کہ حضور کا عالم عجز و نیاز دیکھیے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے مگر اس میں داخل ہو رہے ہیں تو سر مبارک جھکا ہوا ہے اور لب مبارک پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری ہیں. ارے یہ حضور کے اخلاق میں تو فرشتے کیا خود رب کائنات بھی رد اللسان ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا بے شک اے محبوب آپ اس نے اخلاق کے بہتر مالک ہیں. علی وقار، یہ حضور کا اخلاق ہی تو تھا کہ آپ نے
آپ نے ایک معجزہ بن کر ہر شخص کو اسلام کا گرویدہ بنا ڈالا، اور اسلام بحیثیت اللہ کا پسندیدہ دین نہ صرف عرب بلکہ اکناف عالم پر شاخ سرسبز کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ آج مغرب کے دانشور بھی عالی وقار حضور کی اسوہ حسنہ کی قسم کھاتے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے ہم جیسوں کے لیے جو حضور کے نام لیوا تو ہیں مگر حضور کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ آج آپ جیسے شان علمیت رکھنے والوں کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے تو یہ عرض کرتا چلوں اور ایک سوال بھی کرتا ہوں، اور بحیثیت مسلمان یہ صرف سوال نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے کہ وہ کون ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے باپ کے نقش قدم پر چلا ہو، کس نے عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار کا راستہ اپنایا ہو، کون صدیق اکبر کا یار مہرباں، کون عمر خطاب کا قدرداں، کون ایسا معلم ہے جو خود تو علم کا شہر ہو اور اس کا دروازہ علی ہو۔ علی وقار وہ کون ہے کہ جس کی امانت و دیانت کی قسم خود اس کے دشمن تک کھاتے ہوں۔ مسلمانوں آواز اخلاق سنو، مفاد پرستی اور خود غرضی کو چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ، اپنے خون سے ہاتھ نہ رنگو بلکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھو، ایسے بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر رفت شان لگا ذکرک کو چھونے لگیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی مدیب الرحمان صاحب، کیسا پایا آپ نے اس بچے کو؟ سید مرتضیٰ حسین قادری نے اچھا پرفارم کیا اور کانفیڈنس تھا، تلفظ کی معمولی سی غلطیاں ہیں، جیسے یہ سامعین کرام نہیں ہوتا، سامعین کرام ہوتا ہے، میم کی نیچے زہر ہوتی ہے، الغرض نہیں ہوتا، الغرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک حدیث میں آیا، قرآن کا حوالہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رب کائنات رتب اللسان نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، یہ کہ رب کائنات اپنے حبیب کی مدح فرما رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوور ایکٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا اور بات۔ آپ کی نظر جو ہے وہ سامعین اور مخاطبین کی طرف ہونی چاہیے، کیا بات۔ یہ نہ ہو کہ نظریں نیچی رکھ کر آپ خطاب کر رہے ہوں۔ کیا بات ہے۔ شاہد مسرور کی نظریں کیا کام کر رہی تھی سید مرتضیٰ حسین قادری؟ یہ صحیح ہے کہ جب آپ کو اسکرین پر دیکھا جاتا ہے تو آپ کی نظر نیچے ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا سے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ آپ سامعین نہ کہیں، ناظرین کہیں، حاضرین کہیں، آپ سامعین کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ صبر، شکر، فکر کہنا سیکھیں نا، شکر کیا ہوتا ہے، صبر کیا، فکر کیا ہوتی صحیح ہے، یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ فائنل مقابلہ ہے، مجھے بڑا عجیب سا لگا، آپ بہت اوپر گئے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پھر آپ رک گئے، آپ نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، بھی طور پہ آپ نے اچھی تقریر کی۔ پروفیسر انیس زیدی صاحب کی رائے کے مطابق سید مرتضیٰ حسین قادری، اس وقت جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ سب بہرحال اچھے اور کامیاب مقرر ہیں، اور اسی وجہ سے یہ فائنل میں آئے ہیں۔ ان کی تقریر ویسے آپ نے دیکھا کہ ناظرین کو تقریر نے اپنی طرف متوجہ کیا اور بڑے جوش و خروش سے، بڑے خلوص سے یہ اپنی بات کہہ رہے تھے۔ کم از کم 3 مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ غرض ہے صحیح لفظ، صحیح، الغرض نہیں ہے۔ دیکھیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، ابھی تو باقی 2 مقرر موجود ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ منصفین کا فیصلہ آج تھوڑی سی دیر کے بعد ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے۔ ایک بریک کے بعد آتا ہوں، حیات مصطفیٰ فائنل راؤنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، حیات مصطفیٰ فائنل راؤنڈ۔ 4 بچے، 2 بچے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، 2 بچے ہیں باقی۔ ناظرین کرام یہاں سیٹ پر موجود ہیں، ان بچوں کے لیے ریوارڈز، ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس، اور یہ سب ان بچوں کے ساتھ آج جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زینب صدیقی، عمر ہے 13 سال۔ زینب صدیقی آئیے بیٹا۔ اللہ کے نام سے کرتی ہوں میں آغاز بیاں، اللہ کے نام سے کرتی ہوں میں آغاز بیاں، ہے جو رحم کرنے والا ہمیشہ مہرباں۔ صدر علی وقار ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔
یہ ایمان و ایقان کا مرکب ہے. ایک مومن کے لیے عشق مصطفیٰ کی زبان میں یہ کائنات ارض و بو، یہ جہان رنگ و بو، یہ لوح و قلم، یہ زمین و آسماں، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین ذات مصطفیٰ کے اندر گم ہے. اس کی عقیدت کی آگ ہر رنگ و بو میں، لال و گل میں، سنبل و نصرت میں، مہکتے ہوئے چمن میں، شاد و لہت میں، بلبل کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ہواؤں کے لہک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھرنے دیتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر الورا ہیں. شاید یہ ہماری پہچان کی آنکھ سے بھی بڑھ کر ہے. ہماری سوچ کی صلاحیتیں اس کے آگے عاجز ہے. سید علی وقار حضور سرور کائنات نے پوری دنیا کو پیغام نجات دیا. ودود شاہی، نفرت فرعونی، سبقت نمرودی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے ابھار نہ سکی. صدر علی وقار، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ظلم و نفرت کا دور ہے، ایٹم و ڈیوائس کا دور ہے. گدھ کی پرواز میں چاند پر کمندے ڈال کر سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا. سیارہ اور افلاک انسانی قدموں تلے روندے گئے. لیکن صدر علی وقار، آئیے آج سے 1400 سال پہلے چلتے ہیں، جب آج کا طیارہ نہ تھا، جب آج کا سیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہمہ ہمی نہ تھی، مکتب و مدرسے کا وجود نہ پید تھا، موبائل اور ریڈیو کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت آمنہ کلکتے جگر، مکہ قوالی، ناموس حلیمہ کی زینت، صحرائے عرب کو اپنی غریبی ناز سے بیان کرنے والا، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر باندھتا ہے. صدر علی وقار، لیکن اسی نے عرش کو سرفراز فرمایا. سوچوں کی بلندیاں ہواؤں میں رہ گئی، نفرت کی اڑانیں مان پڑ گئی، بلندیاں قریب آ گئیں، پستیاں دور ہو گئیں، انسان کا بھائی ہو گیا. اس فضا کو دیکھ کے ولولہ پکار اٹھتا ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ ارنگ تیرے محیط میں حباب. صدر علی وقار، جب ہم آج کے حالات کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 1400 سال پہلے اور آج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہی برائیاں، وہی عادات، وہی بدوتیرے، بس طریقے کار بدل گیا ہے. ان حالات میں ایک مسلمان، ایک طفل مکتب ہونے کے ناطے حضور سید المرسلین، خاتم النبین، راحت العاشقین، شفیع المسلمین کے حضور فریاد کر سکتی ہوں، اے دشمنوں پر پھول برسانے والے، رحمت للعالمین، ذلت و بربادی کے شعلے خرمن اقبال کو جلا رہے ہیں. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کا قریب آن لگا ہے. کر حق سے دعا اے امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کے جہاز آ کے گھرا ہے. ہم نیک ہے یا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد. پروفیسر انیس زیدی صاحب، تقریر میں اور ڈکلیمیشن میں میں نے پہلے بھی کہا تھا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جناب تو تھوڑا سا اپنے یعنی ہاتھ کو تھوڑا سا قابو میں رکھنا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ متاثر کن چیز جو ہوتی ہے مواد کے بعد وہ ڈیلیوری ہوتی ہے. آپ کس طرح، اب خطابت جو ہے یہی ہے کہ الفاظ وہی ہوتے ہیں، کہنے والے کا انداز جو ہے وہ الفاظ کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر لیا ہے، ہم نے اپنے حوالے سے انہیں نمبر دے دیے ہیں. جناب شاہد مسرور صاحب، کیا فرمائیے گا؟ زینب یہ بتائیے، کبھی آپ نے ایپل و مینگو سنا ہے؟ ایپل لو مینگو، کیا بات! یہ ایک نئی طرح آج آپ نے روشناس کرائی. آپ نے کہا ایٹم و ڈیوائس کا دور ہے جناب، ٹھیک ہے نا. یہ جو کنجیکشن ہوتا ہے نا جس کو ہم واو کہتے ہیں، یہ اردو کا ہے، لیکن آپ نے ایٹم اور ڈیوائس کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ ملایا. اردو اور عربی دونوں میں زبر کے فرق اس کا خیال رکھا جی نا. ایٹم اور ڈیوائس کا دور. ٹھیک. مصطفیٰ نہیں ہوتا، مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ کہ تقریر آپ کی اچھی تھی ماشاءاللہ، اور ہم تو بہت ساری باتیں جو ہیں آج مفتی صاحب سے سیکھیں گے، تو مفتی صاحب آپ کو بھی بتائیں گے اور ہم بھی بتائیں گے. دا گریٹ مفتی اعظم پاکستان سر مفتی منیب الرحمان صاحب، بحیثیت مجموعی زینب صدیقی صاحبہ کا تلفظ اور پرفارمنس مقابلتاً بہتر تھی. کچھ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام بھی چلتا ہے. جی، یہ کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ ہوتا ہے، لام کے نیچے زیر.
اردو میں امالے کے ساتھ بولتے ہیں مہک، لیکن لفظ مہک مہک ہے، ٹھیک ہے، عصبیت نہیں ہوتا، عصبیت ہوتا ہے، عصبیت، سواد پر زبر ہے، ٹھیک ہے، تقابلی بے کے سکون کے ساتھ نہیں ہوتا، با پر پیش ہوتی ہے، تقابلی یہ تفاعل ہے۔ کیا بات ہے۔ آیا چاہتے ہیں خضر سید، عمر ہے 12 سال، خضر سید آج کا آخری مقرر ہے۔ حاضرین محفل اور محترم جج صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغاز کلام اس رب کریم کے ذکر سے کہ جو رب العالمین ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ میں آج کی اس بزم میں کی جانے والی اپنی تقریر اس صدر نشینان بزم عز و جل کے نام کرتا ہوں کہ جن کے قبہ اثر اور گنبد انور کی رفتیں عرش سے ملتی ہیں، جن کو رب تبارک و تعالی نے محامد جمیلہ، محاسن جلیلہ، اخلاق حسنہ اور فضائل محمودہ سے نوازا، جن کے سر اقدس پر محبوبیت کبریٰ کا تاج رکھا، جن کے طفیل ساری کائنات کو تخلیق کیا، جن پر درود و سلام پڑھنے کو مصائب و علام سے نجات کا ذریعہ بنایا، جن سے سچی محبت اور اطاعت کے بغیر ایمان کی منزل پانے سے قاصر قرار دیا، اور جن کے خزانہ احسان سے انسان کو جسم و روح کی ہر دوا اور ہر غذا عطا کی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جناب والا، اگر ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعین کرنا چاہیں تو ہماری زبان گنگ، علم محدود اور الفاظ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے آقا کی شان میں تو پورا قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن ہماری کتابوں جیسی کتاب نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انسانوں جیسے انسان نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ ارے ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اگر قرآن کی قوت کائنات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیق کائنات ہے۔ قرآن لاریب ہے تو نبی بے عیب ہے، قرآن تحریر ہے تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے، قرآن حق عالمگیر ہے تو نبی حق کی شمشیر ہے۔ جس کے سینے میں قرآن تحریر ہے اس کے دل میں نبی کی تصویر ہے۔ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن نے اسے نبی سے محبت کے آداب سکھائے۔ جس نے نبی سے محبت کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کے مطابق جینے کے آداب سکھائے۔ صدر محترم، تحریری صورت میں قرآن وہ ہے جو غار ہرا میں شاہ امم، تاجدار کائنات، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، جبکہ قرآن کی عملی صورت وہ ہے جو ہمیں پیغمبر اسلام کی پوری زندگی مبارک پر محیط نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن مجسم، سراپا مطہر اور پیکر ہدایت و صداقت ہیں۔ اس بارے میں خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا قرآن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نشان ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ معزز جج صاحبان، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ایمان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجسم مانتے ہیں۔ خود اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا نام بھی لیا جاتا رہے۔ اسی لیے کوئی نماز ایسی نہیں بنائی، کوئی عبادت ایسی نہیں فرمائی گئی جس میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو۔ کسی نے، آپ ایسی بے شمار آیات جانتے ہوں گے، میں صرف ایک قرآنی آیات کا ترجمہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اس بچے کی صلاحیتیں کیسی نظر آئیں آپ کو؟ امپریشنز اور تاثرات ان کے اچھے تھے۔ آخر میں تھوڑا سا بیچ میں وقفہ سا آ گیا جی، اور ہمارا عقیدہ ہی نہیں ایمان ہے، تو عقیدہ اور ایمان ہم معنی ہیں جی، یہ ان کے میں کوئی معنوی تضاد نہیں ہے،
यूँ कहना चाहिए कि हमारा अक़ीदा और ईमान है जी और अखलाक हसना, इस पर बार बार अखलाक के तलफ़ुज़ पर तवज्जो दी है जी। और हसना सीन पर ज़बर पड़नी चाहिए। ये तलफ़ुज़ नबुव्वत है, नून की पेश के साथ जी, ज़बर के साथ नबुव्वत नहीं है। ठीक है। और ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी शान में पूरा कुरान उतरा, बल्कि ये कहना चाहिए कि आपकी शान सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में बयान की गई है। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। प्रोफेसर अनीस ज़ैदी साहब क्या कहिएगा? और इनकी तकरीर हमने तवज्जो से सुनी, इनकी डिलीवरी, इनका स्टाइल बहुत अच्छा था और जहाँ जहाँ कहीं इनसे छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं वो जजेस नोट कर लिए हैं। हम ये समझते हैं कि चारों मुकर्रिरीन ने बहरहाल अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतरीन जो तकरीर कर सकते थे वो इन्होंने किए हैं। क्या बात है। जनाब शाहिद मसरूर साहब, कोई बच्चा कहे शाहिद मसरूर तो भी राय तो वही होगी। जी शाहिद मसरूर साहब। एक तो ये कि एक आयत होती है, आयात नहीं होती। हम क्या बात? ये जम और वाहिद के इस्तेमाल में बहुत सी जगहों पर सही फरमाया, गलतियाँ करते हैं बहुत सारे मामलात में। दूसरा ये कि स्पीच हो, डेक्लेमेशन हो या डिबेट हो, हम अशार का जो इस्तेमाल करते हैं वो अपनी किसी भी दलील या किसी भी बात में उसके तासुर को कायम करने के लिए उसके तसलसल के साथ अशार को शामिल किया जाता है। अशार का मफहूम हमारी गुफ्तगू से अलहदा नहीं होता। लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी तकरीर में ये बात बहुत वजाहत के साथ मौजूद थी कि आप शेर जब पढ़ते थे तो उसका कुछ रब्त नहीं मिलता था जो आपने आखिरी जुमले अदा किए होते थे, और जब आप अपने अशार मुकम्मल करते थे तो खामोश हो जाते थे, फिर बात को नए सिरे से शुरू करते थे। तो अशार अगर आप तकरीर कर रहे हैं तो आपकी तकरीर का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि आप दलील पेश कर रहे होते हैं तो उन दलीलों के दरमियान अशार अलहदा से फिट हुए महसूस ना हो। मैं इल्तमास गुजार हूँ अपने मुनसिफिन से और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से कि आप तीनों अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो हम इस मुकाबले का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। और नाज़रीन किराम, बात यह है कि मैं नाज़रीन किराम आपको बता चुका हूँ कि गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं बहुत सारे इन बच्चों को कंपनीज़ की जानिब से, स्पॉन्सर्स की जानिब से। मियाँ ट्रैवल्स एंड टूर्स इन्हें दे रहा है उम्रे का टिकट जो फर्स्ट प्राइज़ होल्डर होगा। कॉन्कॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, एहसनुल कलाम का मुअल्लिम टैब, और सेकंड प्राइज़ विनर जो होगा उसे मिलेगा कॉन्कॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, एहसनुल कलाम का मुअल्लिम टैब और ARYQ TV की जानिब से कैश प्राइज़। और थर्ड प्राइज़ विनर जो होगा उसे मिलेगा कॉन्कॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, एहसनुल कलाम का मुअल्लिम टैब और ARYQ TV की जानिब से उसे भी मिलेगा कैश प्राइज़। फोर्थ प्राइज़ होल्डर भी यहाँ से खाली नहीं जाने वाला, उसे भी एहसनुल कलाम का मुअल्लिम टैब, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स, कॉन्कॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से वो बच्चा भी यहाँ से गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाएगा। नाज़रीन किराम, बात यह है आज मुकाबला बहुत दिलचस्प था और 1-1, 2-2 और आधे नंबर के फासले से भी हुआ है फैसला। तो अब्दुल अहद की उम्र है 12 साल। इस मुकाबले में यहाँ तक पहुँच जाना ये भी किसी बड़े एजाज़ से कम नहीं। बहुत मुश्किल था मगर ये बच्चा इन मुश्किलात को झेलता हुआ बहुत आसानी के साथ ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा। 60 में से इसे मिले 40 नंबर और यूँ रहे अब्दुल अहद फोर्थ पोजीशन ट्रॉफ़ी। ये अवार्ड है, एक ट्रॉफ़ी है छोटी सी जो कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के दस्ते शफ़क़त और दोनों मुनसिफिन के दस्ते शफ़क़त से इस बच्चे के सुपुर्द की जाती है। कॉन्कॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएगा, ARYQ TV की जानिब से एक सर्टिफिकेट लेकर जाएगा इस मुकाबले का, और हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाएगा और एहसनुल कलाम का मुअल्लिम टैब जाएगा इस बच्चे के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी बहुत से मैदान और हैं, तुमने वो मैदान मारने हैं, ठीक है बेटा। तीसरी पोजीशन पर रहने वाला या वाली कौन है? अब्दुल अहद के बाद बचते हैं 3 बच्चे, सैयद मुर्तज़ा हुसैन कादरी, ज़ैनब सिद्दीकी, खिज़र सैयद। 42 नंबर 60 में से मिले ज़ैनब सिद्दीकी को और वो रही इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर।
ARYQ TV की जानिब से थर्ड पोजीशन होल्डर ज़ैनब सिद्दीकी लेकर जा रही हैं कैश प्राइज, और उसके साथ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से लेके जाएंगी गिफ्ट हैम्पर्स, एहसनुल कलाम का मौल्लिम टैब और कनकॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स। मुफ्ती साहब अपने दस्ते शफ़क़त से। दो बच्चे प्रोफेसर अनीस जैदी साहब की निगाहें भी इस बात की मुंतज़िर हैं कि नाजरीन को पता चले कि फ़ैसला क्या हुआ है। नाजरीन बताता चलूँ कि इन दोनों बच्चों के माबैन सिर्फ आधे नंबर के फ़र्क से हुआ है फ़ैसला। अब मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी, सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी आज का मुकाबला जीते हैं या खिज़र सैयद? आपके ख़याल में आज खिज़र सैयद जीते हैं या सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी? बहुत ज़ोर से धड़क रहा है खिज़र सैयद का दिल, और शायद इतनी ही नहीं, थोड़ा तहम्मुल है यहाँ थोड़ा सा तहम्मुल है, और खिज़र सैयद के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं। आज खिज़र सैयद जीता है या सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी? मैं चाहूँगा कि क़ब्ल इसके कि मैं इनका फ़ैसला आपके सामने रखूँ, आज हयात मुस्तफ़ा ग्रैंड फिनाले स्पीच कंपटीशन का विनर और फ़तह का सहरा अपने सर लेके जाने वाला बच्चा है सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी। सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी आज का मुकाबला जीत गए हैं नाज़रीन, और पहली पोजीशन के साथ ये बच्चा अपने सर फ़तह का सहरा मौल्लिम टैब एहसनुल कलाम का मियाँ ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से उम्रे का टिकट लेकर जा रहा है। लेकिन उससे कबल हम देंगे कैश प्राइज़ ARYQ TV की जानिब से खिज़र सैयद को मौल्लिम टैब एहसनुल कलाम का, खिज़र सैयद को सेकंड पोजीशन होल्डर खिज़र सैयद गिफ्ट हैम्पर्स लेके जा रहे हैं हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कनकॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से, और ये तमाम तर चीज़ें, अरे बेटा आंखों में आंसू, मगर इसके पास मुकाबले और हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कनकॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर भी मेरे बेटे आपके साथ जाएगा। हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जाएंगे आपके साथ गिफ्ट हैम्पर। फर्स्ट पोजीशन होल्डर सैयद मुर्तज़ा हुसैन क़ादरी को मियाँ ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से दिया जा रहा है उम्रे का टिकट, और इस बच्चे को कनकॉर्डिया कॉलेजेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के दस्ते शफ़क़त से, और हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के दस्ते शफ़क़त से एहसनुल कलाम का मौल्लिम टैब देंगे हज़रत अपने दस्ते शफ़क़त से, और ये फर्स्ट प्राइज़ होल्डर ट्रॉफ़ी जाएगी इस बच्चे के साथ। मैं चाहता हूँ दो जुमले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के इन बच्चों के लिए शफ़क़त का बाइस बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन तमाम बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इस मुकाबले तकारीर में रोज़ अव्वल से लेकर आज तक शरीक के सफ़र रहे और जिन्होंने इसमें शिरकत की सआदत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। लोग मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मैदानों में मुकाबले करते हैं, किसी खुश नसीब को मुकाबला करना हो तो इस मैदान में आकर करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सारे बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए खुश नसीबी की बात है, और अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के ग़ुलामों में और अहले अक़ीदत व मोहब्बत में शामिल फरमाए। थैंक यू सो मच मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। शाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाकी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ़ लाए, बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। शऊर व फ़िक्र व नज़र के दावे हदे तय्युन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहाँ मकाम मोहम्मदी है।
اس پروگرام اس پروجیکٹ میں ہم سے قصداً صاحباً اگر کوئی غلطی یا کمی رہ گئی ہو اور سرزد ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیجیے گا. ARYQ TV کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. زندگی رہی تو ایک نئے پروجیکٹ اور نئے عزم کے ساتھ پھر آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.